بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے، انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے، میں کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں جو ایک بار سیالکوٹ سے کروں اور دور سے ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ اکڑیاں والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کمائی کا لال غلط ثابت کرے، اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے، شاہ نجف کے صدقہ سے مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے توجہ سے سننے، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں زیادہ قرآن سناؤں، میں حدیث پڑھتے ہی نہیں یار، ان بیبیوں کو تو چپ کروایا، تم سے یہ بیبیاں چپ نہیں ہوتی، مجلس کیا میں پڑھوں گا؟ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ نیاز حسین مستورات دے کے اپیل ہے، تقریباً میری 8-10 سال دی سروس ہو گئی ہے پاکاں دے ذکر ہے، ممبر دی عظمت دی قسم ہے، ممبر تے کھلو کے میں ایک قسم دے کے آکھ رہا، میری اتنی سروس ہے، اتنی محنت آج تو پہلے میں کدی مائیاں دی نہیں کیتی جتنی میں آج 4-5 ویری میں ممبر تے کھلو کے گزارش کر چکا، نہ ہی کدی کسے مجلس ہے پورے ملک جویندہ ہے، اتنی مستورہ ہوندیاں بھئی مولا دی عظیم عزادار ہو تسی، ساڑیاں دھیاں بہنا ساڑیاں ہی تسی عزتاں ہو، تے میں تقریباً 4تھی ویری توڑی محنت پہ کردہ، ہر مولا دا مدہ خان بھی آیا ہے اس توڑی محنت کیتی ہے، میں بھی محنت کیتی ہے، مجمع جو بھی توڑے اپنے بزرگاں بھی محنت کیتی ہے، تسا کسے دی مندیاں بھی ہو، تسا جدو امام حسین دیا نہیں مندیاں تے ساڑی کی دے مننی ہے، میں تو انہوں واسطے پہ دینا بے نیاز حسین چپ کر جاؤ، نہیں سننی تو اپنے گھر ہی ٹھیک آئے، اتھے گھر ٹھیک آئے، اتھے تو انہوں ثواب آئی، اتھے تسی گناہ لے رہی ہو، ناراض ہی نہیں ہونا بھائی انہوں دے بہنہ برا بھی سارے بیٹھے ہو، پیو بیٹھے ہو، میری ساریاں مامان، میری ساریاں بہنن اور ساریاں ساڑیاں عزتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نیاز حسین میں توڑے پاسے ہاتھ بن کے ایک اری موڑ اپیل کرے نا، نیاز حسین چپ کر جاؤ، نہیں مجلس سننی تو تسی بھی شک دے اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر دے کام کار کرو۔ بھائی سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ موضوع ہے امام کیسا ہونا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے زیادہ تو میں قرآن سناؤں، میں حدیث سناتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ حدیث پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ مولوی کے اس کا راوی ضعیف ہے۔ میرا خیال تم مولویوں کو سننا ویسے نہیں سمجھتے، میری سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کا حدیث کا راوی ضعیف ہے، لیکن قرآن کو تو کوئی بندہ ضعیف نہیں کہے گا، اور جس نے قرآن کو ضعیف کہہ دیا وہ خود ضعیف ہو جائے گا۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ اور موضوع ذہن میں رکھنا ہے امام کیسا ہونا چاہیے۔ تو پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سمجھ آ رہی؟ سن، اللہ فرما رہا ہے، کوئی مولوی نہیں، ان مولویوں کا اللہ کہہ رہا ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے مولویوں کا؟ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندو کل اناس بے امامہم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کے جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن کوئی مولوی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یوم ندو کل اناس بے امامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ پھر بولو کس کے؟ ذرا اونچی تو بولنا، کس کے ساتھ؟ پھر بولو کس کے؟ ہوں تو تھلے نہیں بہنا یار، ذاکرہ نہیں بڑی کھلو کر نہ مولوی آنے تھلے بہ جانا یار. ہے کوئی تیرا عدل؟ ہوں جتنے کیمرہ جانا اتنے کیمرہ جانا چاہیے، جتنے نہیں جانا چاہیے اتنے رہنا چاہیے. ہوں سمجھ صلوات پر ہم بوازے بلند. کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا. بات کی سمجھ، جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا. تو جس کا امام ہی چول ہوگا، بات سمجھا ہے؟ جیسا امام ہوگا ویسا، بولو ہم ویسا. جنہیں تک کیمرے والے نے کھلونا نہیں، میں مجلس نہیں پڑھنی کیونکہ میری تقریر ساری ضائع ہو رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پر ہم بوازے بلند. میرا خیال ہے انہوں ٹکر یاد آ گیا نا، روٹی کھان ٹر گیا ہونا میرا خیال ہے. صلوات پر بوازے بلند. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری عمر نال شیر دے کدی گدڑ دلیر نہیں ہو سکتا. جڑا پٹے نال انگلی دے خیبر او دیر نہیں ہو سکتا. ہوئے دشمن علی ونے جنت توبہ اتنا اندھیر. اور سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام ہی برا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا. چلو ہم پھر قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے. اللہ امام کہتا کسے ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ پہ اونچی بولو. امام کے ساتھ. جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، یہ نہیں مانتا امام کے ساتھ. یہ کہتا نہیں ہر بندے کو حشر کے دن اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور مجھے افسوس آتا ہے اس مولوی کی عقل پہ جس نے یہ ماں ترجمہ کی ہے. کیا مولوی کو عربی آتی ہے؟ اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی؟ میری جملہ بات کو سمجھا رہے ہیں؟ اور اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی. اگر ماں کے ساتھ ہر بندے نے اٹھنا ہوتا نا، اس کا ترجمہ یوں بننا تھا، آیت یوں بننی تھی یوم ندو کل اناس بے امہم. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بے امہم نہیں، یہاں ہے بے امامہم، کہ ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا اللہ کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں نے جملہ کہنا اگر کھایا نا تو مجھے دکھ ہوگا. تم نے کبھی سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟
بڑا جملہ کھا گیا میرا، میں نے کہا سمجھا گئی، میں نے بڑا جملہ کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا امام سے مقابلہ کیوں کرواتا ہے؟ اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھائے گا، بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ جملہ نہیں سمجھے، قصور میرا نہیں ہے، میں پھر جملہ بدلنے کو ہوں سمجھ آ گئی نا۔ اصل میں میرے بھائی کو علم ہے، میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندہ تو کوئی میرے امام کے مقابلہ میں کوئی ملتا نہیں، جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا یا اس بندے کے دل میں علی کا بغض ہے۔ لو میں سورہ حج ہے، تم نے چیک کر لینا، 17واں پارہ ہے سورہ حج ہے، اس کو کھول کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہر ماں، حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اب کھا گئے میرا جملہ ہے، دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اب سمجھ آ گئی نا، جب بچے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بچے کا علم نہیں، تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پھر چلو ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، تم کہتے ہو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، اب تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ اور بتا ماں نے بھی اٹھنا ہے یا کہ نہیں اٹھنا؟ اگر تم ضد پہ اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے، اور تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ آگے میرا جملہ سمجھ آ رہی ہے؟ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں ہی نہ ہو، بتانا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مولوی اٹھے گا، مولوی کا ابا نہیں اٹھے گا، مولوی کا ڈیڈی نہیں اٹھے گا، کیونکہ ڈیڈی کی ماں کوئی نہیں۔ رکھ مولوی کے ساتھ پہ قرآن، پوچھ ہمارا ڈیڈی ہے آدم، آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ وہ بولو ہے؟ چلو آدم کو چھوڑتا ہماری پہلی امی ہے جناب حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ ہے؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر غصہ نہیں کرنا، پھر مولوی اٹھے گا، نہ مولوی کا ڈیڈی اٹھے گا، نہ مولوی کی ممی اٹھے گی، ہے نہ ابے کی کوئی ماں ہے، نہ اماں کی کوئی ماں ہے۔ ہوں سمجھ آ گئی نا؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن اپنے ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، نہ تیرا ابا اٹھے گا نہ تیری اماں اٹھے گی، اگر پھر تجھے ماننا پڑے گا نا، اگر حشر کے دن ہر بندے کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا، اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے تو تجھے ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ میری طرف دیکھنا، میں نے 14 آیتیں پڑھنی ہیں قرآن سے۔ امام ہوتا کون ہے؟ اللہ امام کہتا کسی ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا امام تم خود بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، آؤ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اطاعت کرو وہ ہوگا امام، جس کی اللہ کہے تابعداری کرو وہ ہوگا امام، جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، اتباع سے منع کرے، نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ وہ ہادی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی اطاعت کا اللہ حکم کرے وہ ہوگا امام۔ اب میری طرف دیکھنا ہے، آج دیکھتے ہیں کیا گنہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے، خاکی امام ہوتا ہے یا نوری امام ہوتا ہے، امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے، امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے۔
پہلی آیت پڑھنے لگا سورہ دہر سے، میری طرف دیکھنا، پہلی آیت پڑھا ہوں سورہ دہر سے، اللہ فرماتا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا۔ کھا کے میرا جملہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہو جانا، گناہگار کو پیشوا نہ بنانا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی؟ گناہگار امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ پہلی آیت پڑھی ہے سورہ دہر سے، دوسری آیت پڑھا ہوں سورہ جاسیہ سے، میری طرف دیکھنا ہے، اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہو جانا، جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا، جاہل کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی؟ گناہگار امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا۔ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ شاباش، کتنی؟ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں۔ تیسری آیت پڑھو سورہ قلم سے، اللہ فرماتا فلا تطیع المکذبین، خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنانا، جھوٹے کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی؟ امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ تو جس بندے کو ابھی نہیں سمجھا امام کیسا ہونا چاہیے، چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھی ہے، کتنا پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا، کند ذہن بندہ ہوا، کم فہم بندہ ہوا، کم عقل بندہ ہوا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا امام کیسا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، اگر تمہارے دم میں کوئی دم ہے تو میرے چیلنج کو قبول کر لو۔ کوئی پوری دنیا میں مائی کلال مولوی اس آیت کا مجھے جواب دے دے، مذہب بھی چھوڑ دوں گا، مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ ہم سمجھ آ رہی جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی امام کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی آیت پڑھا سورہ بقرہ سے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اللہ فرماتا ہے خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا۔ اب ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ سے لڑو، اللہ سے جھگڑا کرو، شیعوں سے نہ لڑو، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ کیوں مانے ہم؟ اللہ ہی نہیں ان کو منواتا۔ اب کھا کے میرا جملہ ہے، ہم کیوں مانے؟ اب اللہ ہی کہہ رہا ہے نا خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا۔ بتاؤ نا پھر ہمیں، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ان سے، پوچھو یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ کھا کے میرا جملہ یار تو میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ پوچھو تو صحیح نا کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا۔ جب وہ کہہ رہا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو، اثر ہو، وہ اس کی تابعداری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہو جانا، اس کو پیشوا نہ بنانا، اس کو ہادی نہ مان لینا۔ کیوں؟ وہ خود شیطان کا مرید ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کو اپنا امام یا قائد، لیڈر، پیشوا، ہادی نہ بنانا۔ کس کو؟ جس پہ شیطان کا اثر ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کہ سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ اچھا پہلے تو پوچھے گا کسے پوچھے گا؟ اس جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی طرح میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی سارے ورگی ہے، وچوں شیعہ ہے۔ کی ہے؟ وچوں شیعہ نا۔ ہوں اتنے کھلو کے میں آ رہے ہیں کہ بندے کو وچوں شیعہ ہونا چاہیے نا۔ ہوں سمجھ آ رہی؟ شیعہ ہے ہی وہ جو وچوں شیعہ ہے، اتو شیعہ نہ ہوئے، کیونکہ اللہ نے ضرورت نہیں اتو شیعہ دی۔ اللہ اس کو اچھا سمجھتا جس کے جو وچوں شیعہ ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں پوچھنا شیطان کا اثر کہنے پہ ہوا تھا؟ پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگوں گا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ میں اپنی پڑھی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں، سیال کوٹ واپس جانے تک بھی نہیں، جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے تب تک ذمہ دار۔ اب میری طرف دیکھنا، اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں بتاؤ تو صحیح شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ نہیں تو پھر ہم بتائیں پھر شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ جو 1400 سال کا مسئلہ کی سنکٹ میں حل کرنے کو میری طرف دیکھنا، سورہ آل عمران ہے، 4 سپارہ ہے، کھول کے چیک کر لینا۔ اللہ کہتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔
وہ بات سمجھ آئی؟ اللہ کہتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. انہیں مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا، نہ میں اس وقت تھا، لیکن بندے کہتے بھاگے ہی نہیں تھے. یہ چھیوں کے ذاکروں کی بنائی باتیں ہیں، وہ بھاگ سکتے تھے، بڑے بہادر تھے، بھاگے ہی نہیں تھے. کون کہتا ہے، میری طرف دیکھنا جملہ سمجھنا، کون کہتا ہے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے بھاگا تھا؟ میں بانگے دخل کہہ رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے، میرا جملہ سمجھنا. شیعو اگر تمہارے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اپنے ذہن سے نکال دینا، جملہ میرا سمجھنا. کوئی نبی پاک کا صحابی میدان سے نہیں بھاگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی نبی پاک کا صحابی میدان سے نہیں بھاگا. جتنے بھاگے تھے سارے منافق تھے. وہ بات جملہ ہی نہیں سمجھے آپ ہیں کیسے؟ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. آج جتنے بھاگے تھے سارے منافق تھے. اور میں بڑے افسوس سے جملہ کہنے لگا ہوں، میں تم کہتا ہوں نہیں بھاگے تھے. جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی، انہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی. عالم لوہار نے گیت گا کے پوری دنیا کو سمجھایا بھاگے تھے. گاتا تھا نا عالم لوہار گیت، واجہ ماریاں بلا کے ایوار میں. کسے میری گل نہ سنی. اتفاق ایسا ہمارے سیالکوٹ کی طرف جاؤ تو ایک شہر آتا ہے وزیر آباد، آتا ہے. وزیر آباد کے اوپر ایک پل بنا ہے، لائن کے گاڑی کی لائن کے اوپر ایک پل بنا ہے، پل. اچھا میں بھی پل کے نیچے کھڑا، مولوی پل کے نیچے کھڑے. عالم لوہار کی کیسٹ لگی ہے، وہ گا رہا ہے واجہ ماریاں بلا کے ایوار میں. کسے میری گل نہ سنے. داڑھی ان کی بھی لمبی، داڑھی میری بھی لمبی. ان لمبی داڑھی دیکھ کے بندہ دھوکہ کھا جاتا. فرق صرف اتنا تھا، وہ 3 تھے میں 1 تھا. عالم لوہار کی کیسٹ لگی، عالم لوہار گا رہا ہے واجہ ماریاں بلا کے ایوار میں. کسے میری گل نہ سنی. وہ مولوی اپنا سمجھ گئے کہ بندہ اپنا ہے. آپ میرے قریب آ کے کہ مولوی کہتا ہے صوفی جی، میں کہا جی ہاں جی. کہتا عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا عالم لوہار قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں عالم لوہار، کہاں قرآن کی آیت؟ میں نے کہا تو نے ترجمہ نہیں نہ پڑھا قرآن کا، یہ آیت تجھے یاد نہیں ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے. یہ گانے والا عالم لوہار ہے، بات کرنے والی ذات کوئی اور ہے. جن سے کر رہی ہے وہ اور ہیں. کہتا کس آیت کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا؟ میں نے کہا پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے واجہ ہماری بلا کے ایوار میں. کسے میری گل نہ سن. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. کتاب کا نام مدارج النبوت ہے، 2 اس کی جلدیں ہیں، جا کے چیک کر لینا. وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب باغ نے آؤ اقرار جرم کروا دیتا ہوں، اقبال جرم کروا دیتے. اقبال جرم سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا، دیکھنا ہو تو عبدالحق کی کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت. 100 کتاب کا مصنف ہے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت. وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب بھاگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی. وہ بھاگے ہوئے واپس آئے، تمام کو اللہ کے نبی نے ایک صف میں کھڑے کر لیا. کھڑے کر کے نبی نے باری باری پوچھنا شروع کیا، کیوں بھائی بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا. کہوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا تھا. ہوں اقبال جرم کروانے کو میری طرف دیکھنا ہے. نبی فرماتے ہیں تمہیں کیسا چیز نے بھگایا تھا؟ او بھاگنے والوں تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. او شیطان نے آواز دی تھی. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو
وہ بندہ امام نہیں ہو سکتا. نبی پوچھتا کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، شیطان نے آواز دی تھی. ہاں لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے، رسول علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ میرا جملہ میرا جملہ سا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ، اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا. اللہ سمجھا نہیں. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہو سکتا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں بول؟ ہاں 4. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، 5ویں آیت اور پارہ نمبر 15 ہے سورہ کاف ہے. اللہ فرماتا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اللہ فرماتا خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا. سمجھا ہے؟ اللہ کہتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مریض نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا. 5 آیتیں ہوئی، 6ٹھی پھر سپیڈ سے پڑھا ہوں. پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، اگر تمہارے دم میں کوئی دم ہے تو چیلنج کو قبول کر لو. جس بندے کو ابھی سمجھنے امام کیسا ہونا چاہیے، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے وہ ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو. پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے. 6ٹھی آیت میں پڑھنے لگا، میری طرف دیکھنا ہے. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، 5ویں آیت پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے. 6ٹھی آیت پڑھیں پارہ نمبر 6 ہے سورہ المائدہ ہے، ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی کا ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. اللہ فرماتا خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام ہی نہیں. بات سمجھائی؟ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی تابعداری نہ کرنا، ان کا مرید نہ ہو جانا، ان کو پیشوا نہ بنا لینا، ان کو ہادی نہ مان لینا، ان کا امام نہ بنا لینا. بتانا یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ کون سمجھ آ گئی ہے میرے جملے کی؟ ہے اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی وہ امام نہیں ہو سکتے. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 6. 7ویں آیت پڑھ. اللہ فرماتا ولا تتبع سبیل المفسدین. خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. امام کا کام ہے فساد کو ختم کرے، جو فساد خود کرائے وہ امام نہیں ہوتا. اچھا جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں نا سمجھ آ رہی ہے؟ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں. جتنی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں میں نے اللہ سے کہا اللہ پھر تو ساری دنیا تو نے ریجیکٹ کر دی ہے، ساری دنیا تو نے کنڈم کر دی ہے. آپ بتا مجھے کوئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ آواز خلق کاری صحابت پاگل نہ بن. یہی تو میں نے تمہیں سمجھایا ہر بندہ امام نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اللہ بتا کون امام ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ امام ہے. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی ہے. میں نے کہا اللہ کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہے یہ آیت. امام ہر بندہ نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام ہوتا ہی وہ جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. بس امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. کتنی آتی ہوئی ہیں؟ میں نے 14 پڑھ کے ممبر چھوڑ دیا، میری طرف دیکھنا. کتنی ہیں؟ 8 سپیڈ پڑھ رہا ہوں. کتنی؟ 8. بتاؤ 8 ہے میں نے پڑھی ہیں. گناہگار امام نے، جاہل امام نے، جھوٹا امام نے، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے، جو غافل ہے وہ امام نے، جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے، جو فسادی ہے وہ امام نے، جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے. یہ 8 ہے میں نے پڑھی ہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے. تم مجھے ایک بندہ ثابت کرو جس نے گناہ نہ کیا ہو، بندہ ثابت کرو جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، بندہ ثابت کرو جس کے پاس پورا علم ہو، بندہ ثابت کرو جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو. ہم اس کو امام مانیں گے. اگر کوئی بندہ ہی علی کے علاوہ نہ ملے تو پھر ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ علی کو چھوڑ کر ہر عرب وغیرہ تو گھرے کو امام مان لے. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین. اے علی متقیوں کا امام تو ہے. وہ سمجھ آئی؟ اے علی متقیوں کا امام تو ہے. 8 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اب ثابت اور 8 آیتیں ثابت کرتی ہے امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا. ہر بندہ امام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں امام تم خود بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے. قرآن گواہ ہے. 6 آیتیں میں کٹھی پڑھنے کو میری طرف دیکھنا. آواز خالق وزیر طلع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا. فاتمہن جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا آواز خالق قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے لفظ انی واحد متکلم کا سیکھا ہے. میں نے اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو امام بنایا ہے. میں نے اب سمجھا امام ہوتا ہی وہ ہے
جسے اللہ امام بنائے. وہ امام نہیں ہوتا جو بند کمرے میں امام بنے. امام وہ ہوگا جیسے اللہ امام بنائے. اچھا شیعہ سنی دوستو بتاؤ حضرت ابراہیم کو کیسے نہیں امام بنایا؟ اللہ نے بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے، امامت بعد میں دی. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. مولوی کہہ رہے وہ کلمات یہ تھے. آواز کھڑ کے میرے خلیل فرمایا جی رب جلیل، کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. خون مجھے دکھ ہوگا جو جملہ کھا گیا، میں نے جان پہ کھیل کے جملہ کہنا، جملہ پھر سمجھنا، چھری کو چلانا ہوگا. بات شیعہ سنی دوستو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے قبول ہے. کیوں کہنا مجھے قبول ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی، آوازیں کھل گئی فاطمہ ہونا. ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا. انی جاعلک للناس اماما، اس کا انعام یہ ہے کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. ابھی تک تو نہیں سمجھ میں پھر کیوں نہیں آیا؟ ہر بندہ امام نہیں ہوتا، ہر بندے کو امامت نہیں ملتی. اور امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. بات سمجھائی؟ ہر بندہ امام نہیں ہوتا. امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. اچھا ابھی نہیں سمجھائی؟ جب کہا نا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ صرف میں امام ہوں یا وقال ومن ذریتی، یا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ حضرت ابراہیم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا. کیا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ اب سمجھائی؟ امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو. امام ہوتا ہی وہ جو نبی کا خون ہو. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری امامت تیری اولاد میں رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. انہوں نے سمجھائی ظالم امام نہیں ہوگا. کتنی آیتیں میں نے کہا تھا پڑھنی ہیں؟ 14. سن لو. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں آیت پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے، نویں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوتا ہے جیسے پہلے اللہ آزمائے، 10ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو، 11ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے، 12ویں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کی اولاد ہو، نبی کا خون ہو، 13ویں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، 14ویں آیت پڑھی ہے ہر بندہ حشر کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری آیتیں ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو کڑیا والو، جو بندہ تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا. پھر میرا گیا تھوڑا پیر، اگر وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. اگر وہ بھی نہ مان سکے اللہ نے میری زندگی اور بڑھا دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. پتہ ہے قاری صحابت منوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں. اور سمجھے جو بندہ جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. ان کو سمجھ آ گئی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اور اللہ کے بندو جو بندہ جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے علی کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو. یا اس سے زیادہ تو میں آسان جملہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نے سمجھایا آپ کو. پتہ یہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے سیکٹری صاحب؟ یہ مسلمانوں کی 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی کتابوں میں؟ اور بولو تو صحیح. اچھا وہانیاں میں نے تسی ڈر دیو پہ بولن تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100. تمہاری 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جائے گا جو علی کو اپنا امام مانتا ہوگا. کتنی کتابیں؟ 100. اور مزے کی بات ہے یہ ساری کی ساری کتابیں میری برادری کی کتابیں ہیں. آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں. کتنی ہے؟ تمہاری 114 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. کتنے؟ ہوں تم گھبرا گئے ہو. کتنے 72 جہنمی،
ایک فرقہ جنتی. اچھا مولوی تو کہہ دیتے رہے شیعہ جنمی ہیں. میں نے کہا مولوی سے اچھا شیعہ جنمی ہے نا تو پھر نبی پاک نے فرمایا 72 فرقے جنت میں جائیں گے. شیعوں کا تو ایک فرقہ ہے. آگے میرا جملہ ہم نے سمجھا دی. شیعوں کا ایک فرقہ ہے. چلو ایک تو شیعوں کا ہو گیا. رات کو صلاح کر کے 71 فرقے اپنے اندر سے نکال کے اور ان کے ساتھ جنت میں پھینکنا. سمجھا رہی تاکہ حدیث رسول پوری ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا 72 جہنم میں ایک فرقہ جنت میں. اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ہوتے ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. یہ ایک جیسی اکثریت جا رہی ہے جہنم میں 72. ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے. 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے. 72 کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے. ہوں آسان جملہ کہوں تو سمجھے ہی نہیں. سارے شریف میں کیا ایک کوئی نے تو ہوں 72 کا نواز شریف بھی ایک ہے. اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھا سکتا آسان. یعنی امام شریف ہو مطلب وہی نواز شریف سمجھ رہی. امام شریف بھی ایک ہے. وہ 73 وزیر کا جو جا رہا ہے جنت میں اس کا سب کچھ ان سے علیحدہ ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے حدیث رسول سے. جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے. جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے. جنتی فرقے کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم بھی اور ہے. جنتی فرقے کا امام بھی بول ہاں امام بھی. ہوں کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے گا 73واں فرقہ میرا. حدیث پڑھ کے میں ممبر چھوڑا میری طرف دیکھنا. ہر بندہ کہتا 73واں فرقہ میرا. کوئی 72 میں نہیں جائے گا. شیعہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. جو خدا نہ خواستہ شیعہ کہہ بیٹھے نا کسی مولوی کے سامنے ہم جنتی ہیں وہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیعہ اور جنت یہ جوڑ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ابھی اب جوڑ بڑھنے لگی ہے. تو چند منٹوں کے بعد اب جوڑ بڑھنے لگی ہے. ہوں سمجھ آ رہی میری بات کی ہے. شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں. ہمارے بھائی کہیں گے نہیں ہم جنتی ہیں. شیعہ سنی دونوں بھائی. ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. صرف نقطوں کا فرق ہے. اشارہ میرا سمجھا نقطوں کا فرق ہے. لکھو اس دیوار پہ لفظ شیعہ. شیعہ لکھو گے تو اس کے 5 نقطے آئیں گے. کتنے؟ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آ گئے. اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. ہوں سمجھ آ رہی ہیں دونوں شیعہ سنی بھائی. نہ میں نقطے بڑھا سکتا ہوں نہ میں گھٹا سکتا ہوں. سمجھ آ رہی بھائی. میری طرف دیکھنا ہے. شیعہ سنی دونوں بھائی. چلو پھر شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں. ہمارے بھائی کہیں گے نہیں ہم جنتی ہیں. تو مسئلہ حل نہ ہوا. کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی کا مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. چل صحیح ایک باری میرے نال. دونوں چلتے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ ذرا یہ بتاؤ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے. جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا اونچی بولو بھائی اس کا پھر بولو اس کا امام کون ہے. پھر کہہ رہے ہو جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے. کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی؟ تو جس کو مناظر کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے. کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے. ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے. ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. ان سمجھ آ رہی جو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منشور 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے کنز الاعمال حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. 6ٹھی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. 7ویں کتاب ہے السوائق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. 8ویں کتاب ہے الجہل المطالب ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے. 9ویں کتاب ہے کوکب دری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے ینابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے. 12ویں کتاب ہے تذکرۃ اخوان
خواص الامہ مصنف سیبت ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے. 13ویں کتاب ہے فضائل الشمتین علامہ حموینی اہل سنت لکھتا ہے. 14ویں کتاب ہے مناقب خاردمی علامہ خاردمی اہل سنت لکھتا ہے. 15ویں کتاب ہے اجابہ للمناقب قرابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے. 16ویں کتاب ہے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول اللہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ. اے تو سنو لکھو راویوں کے نام. ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم نحن کننا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا فشیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت فشیتک فی الجنہ یا علی انت فشیتک راضیین مرضیین. حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں, جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فاقبال علی حیدر قرار آئے میرے مولا جانا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے, جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے, مذہب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر. جو لوگ جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر کرار ہوگا. پھر کبھی آیا تو پھر سے ہی ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھی ان کے پاس بھی نہیں. ایک جملہ میں صاحب کا کہہ کے ممبر کو چھوڑا ہوں. جس بندے نو نک پونجن دی جاچ نہیں پاویں وہ ہڈیاں چ گویا پھسیا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو. ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا, بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. بولو کہندا کہ نہیں ہیں؟ ادھر کو نہیں آندا. جتنے محرم سفر دے سارے جمعے نے ہر مسجد سے آواز آتی ہے چھوڑو شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے, یہ بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. یہ بات کہنی آسان ہے, اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے. میں کسی اور موضوع کا ذمہ دار نہیں, آپ شاید گھبرا رہے ہیں. میں کسی اور بندے کا ذمہ دار نہیں پاکستان کے اندر. میں نے انٹرنیٹ پہ بھی کہا ہے میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں, پر لکھ لو جب تک میری رگوں میں یقین گردش کر رہا ہے. ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے, اس کو ثابت کرنا ناممکن ہے. اگر تم بعد نہیں آؤ گے پھر میں ذمہ داری سے بتاؤں گا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا. ہاں میں تجھے بتاتا ہوں پھر کس نے شہید کیا. میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کا لال غلط ثابت کرے میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. جس کو تاریخ سے واسطہ ہے جملہ کہنے ہوئے شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ بڑا جملہ تو میں نے آپ کو سمجھایا. یہ دعویٰ میں نے کیا, دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہوتا ہے. جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگوں. لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے ابن اشعث, محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ اب جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ سے جملہ کہتا ہوں. لکھتا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا. یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس, انس بن نہی صحابی رسول اللہ, اس کا بیٹا ہے. یہ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. یہ دوسرا قاتل ہے. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا صاحبزادہ ہے. یہ لکھا یہ وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلے تیر مارا تھا. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر.
میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا۔ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ 5واں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، وہ بھی تمہارے عقیدہ میں صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا؟ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا صحابہ رسول کی اولاد نے۔ بس وعدہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نہ، گئی کس طرح سے تھی، آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ دیکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ بی بی نے کیا کیا؟ حسین بادشاہ کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا۔ لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ کے؟ بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ میں نے جملہ کہنا ہے، مجبوری ہے، اشارے سے کہنا ہے، اگر سمجھ گئے تو رات کو 4 پہ لیٹ کے بھی جا کے عبادت کر لو کہ میری طرف دیکھنا ہے۔ بی بی کہتے جب میں نے کرتا رکھا نا، نانے کی قبر کانپ گئی۔ میں نے کہا نانا برداشت نہیں کر سکا۔ بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے کہ جملہ کہتی ہے، بی بی فرماتی ہے نانا، میرے نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا تیری قبر کہاں گئی؟ نانا پر افسوس یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم من اللہ آخری جملہ ہے۔ بس وعدہ بی بی روضہ رسول سے جب واپس گھر میں آئی نا، بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ اچانک باہر سے گھر واپس آئے، لفاظ طریق ہے میرے نہیں ہے، لکھا کہ بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ ہوں پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتے، اپنی بیٹی سے جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا، او میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے؟ تیری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے، بس آگاہ دارو۔ آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی۔ جب دروازے کے قریب آئے عبداللہ فرماتے بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھ لوں کو غیر آدمی تو نہیں ہے۔ ادادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا بیٹی سے کہتے بیٹی قریب آؤ، پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں بیٹی قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے؟ بس وہ سیدو غیر سیدو میں مر جانے کا مقام ہے نا۔ جب بیٹی نے ماں کو کہا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ حضرت ماں زینب کا نام آنا تھا۔ دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے کہتی ہے اماں تو آ گئی ہے، پھر بتا ہمارے بھائی کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے وہ دونوں کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔